الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. روزے ہم سب پہ اللہ نے فرض کی اور روزہ انسان کی روحانیت کو جھنجھوڑتا ہے، انسان کے اندر کے جذبات کو تبدیل کرتا ہے۔ جب ہم ورزش کرتے ہیں تو ہمارے اندر کے ہارمونز تبدیل ہوتے ہیں۔ شوگر والے کے لیے وہ ہارمون کا نکلنا، پسینے کا نکلنا ضروری ہوتا ہے، صحت مند آدمی کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن جو بیمار ہے اس کو ڈاکٹر خاص طور پہ کہتے ہیں کہ تمہارا اتنا وزن کم ہونا چاہیے۔ میرے ایک دوست ہیں، حماد بھائی ہیں، عمر اتنی کوئی نہیں ہے، نماز پڑھنے آئے ہیں تو گر گئے، پتہ چلا ECG نکلوایا، بالکل ٹھیک، اچھا درد بہت زیادہ ہے، ٹیسٹ کیا، پتہ چلا کہ ایک کولیسٹرول ہے وہ بننے نہیں رہا۔ اس کولیسٹرول کے نہ بننے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آیا اور بہت خطرناک اٹیک آیا، اور کوئی عمر بھی نہیں ہے، مگر کیا بائی پاس کی طرف پچھلے جمعے کو، پچھلے اتوار کو ان کا بائی پاس تھا۔ اللہ کا کرنا ہوا، اللہ کا شکر ہوا کہ بائی پاس سے بچے تھے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہارا وزن کم از کم بھی 18 سے 25 کلو کم ہونا ضروری ہے۔ خود کیا انہوں نے، ضروری ہے۔ آپ کے جسم کو تبدیلی کرنے کے لیے ہل جل کرنی پڑتی ہے، جسم میں تبدیلی لانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور انسان اس محنت میں لگتا ہے، خاص طور پہ جب بیمار ہوتا ہے۔ جب صحت مند ہوتا ہے تو اس کو پرواہ نہیں ہوتی، گو کہ یہ صحیح بات نہیں، پسندیدہ نہیں۔ سست انسان اللہ کو بالکل پسند نہیں، سستی اللہ کو بالکل پسند نہیں، اور ہم لوگ سست مزاج بن جاتے ہیں جیسے کوئی سہولت ملتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، پارٹ آف لائف ہے، اور یہ ضروری ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ پیٹ بڑھتا جا رہا ہے اور ڈکاریں آتی جا رہی ہیں، بلا وجہ کا بے محابہ کھانا بالکل پسند ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی سے مخاطب ہوتے وقت ایسا لہجہ استعمال نہیں فرماتے تھے کہ جس سے سامنے والے کو برا لگے، حتیٰ کہ کوئی کافر بھی ملتا تھا تو اس سے ایسا لہجہ نہیں فرماتے تھے۔ مگر ایک روایت صحیح بخاری، مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد، نسائی سب کتابوں میں روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے جن کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا، آپ نے ان کے پیٹ پہ انگلی ماری زور سے، یہ کیا ہے، اس کو کم کرو۔ تو ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، بس موٹے پہ موٹے ہوتے جا رہے، وزن سے وزن پڑتا جا رہا اور کوئی پرواہ ہی نہیں۔ ہم بالکل ٹھیک ہیں، خیریت سے، آپ بالکل ٹھیک اس وقت پتہ چلے گا جب آپ 2-3 کلومیٹر چلو گے، پتہ چلے گا واقعی آپ ٹھیک ہیں یا نہیں۔ ایسے بیٹھے ہوئے ڈگارے مار رہے تو ہر کوئی ٹھیک لگے گا۔ سوری میں ایسے لفظ بول رہا ہوں تاکہ اس کی اہمیت جتا سکوں، ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں۔ میرے ایک دوست بڑے اچھے نیک انسان، رمضان کے اندر بھی باقاعدہ واک کرتے، میں نے دیکھا کوئی خیریت تو کہنے لگے ڈاکٹر نے کہا جس دن نہیں کرو گے آپ کی مرضی ہے، جس دن نہیں کرتا اس دن یہ مسئلہ، اس دن شوگر میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے، چنانچہ اتنی واک میرے لیے ضروری ہے۔ تو جب ہمیں کسی کی ضرورت پڑ جائے پھر یہ یاد آتا ہے، صحت مند مومن اپنی صحت کا خیال رکھنا فرض ہے، فرض ہے صحت کا خیال۔ چنانچہ فقہا نے لکھا ہے، پتہ ہے کہ یہ چیز نقصان دے گی پھر بھی اس کو کھانا، اس کھانے کا گناہ ہے جیسے زہر کھانے کا گناہ ہے۔ فقہا نے لکھا ہے، یہ بیان کرتے وقت تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا آپ پراٹھا نہیں کھا سکتے، مگر مولوی صاحب پراٹھے کے بغیر رہ نہیں سکتے۔
ڈاکٹر نے منع کیا آپ تلی ہوئی چیزیں نہیں کھائیں، مولوی صاحب پکوڑوں کے بغیر رہ نہیں سکتے. کیا کریں جی، پکوڑوں کے بغیر چین ہی نہیں آتا. میں اپنی بات نہیں کر رہا، مجھے تو پکوڑے ویسے ہی پسند نہیں. تو ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ صحت کا خیال رکھنا فرض ہے. یہ چونکہ بتایا نہیں جاتا اس لیے کہ مولوی سب سے زیادہ موٹا ہوتا ہے، وہ کیسے بتائے، کرسی پہ پورا نہیں آتا، اس کے لیے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے ممبر بنانے پڑتے ہیں. اذان والحفیظ، اللہ حفاظت. ہاں بعض زندگی کے ایسے عوارض ہوتے ہیں، ڈاکٹر منع کرتے ہیں آپ واک نہیں کر سکتے. ڈاکٹر کہتے ہیں واک کرو گے تو آپ کے گھٹنے کا آپریشن کرنا پڑے گا، بس آپ اپنی ڈائٹ کنٹرول کریں. وہ کہتا ہے ناشتہ بقدر بادام، جب بیٹھتے تو ناشتہ بقدر گودام سامنے رکھو. کہتے ہیں حضرت میرا بھی کھا لیں، حضرت میرا بھی کھا لیں. بندوں میں لڑائی، ہم نے خود لڑائی دیکھی اپنے حضرت کے ساتھ، دونوں میں آوازیں رہی. کیا ہوا بھئی، اس نے تم نے حضرت کے سامنے اپنی پلیٹ رکھی ہے میری پلیٹ کو ہٹا کے، یہ تو صحیح نہیں کیا. اب ان کی لڑائی ہو رہی. ہمارے استاد جی وہ ایک جگہ پر دو جماعتیں تھیں، ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی تو ان کی صلح کرائی. فجر کے بعد صلح کرانے بیٹھے حضرت مولانا منظور مینگل صاحب، شیخ سلیم اللہ خان صاحب، پھر اس طریقے سے 4-5 بڑے بڑے علماء کراچی کے متداول علماء، ان کی صلح کروائی. صلح کروانے کے بعد اکرام رکھا گیا. ٹھیک ہے، اکرام پہ پھر دونوں کی لڑائی ہوگی کہ میں نے کرنا ہے. اکرام پہ پھر لڑائی ہوگی کہ میں نے کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. تو صحت کا خیال رکھنا فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے کہا یا رسول اللہ بہترین دعا سکھائی. آپ نے فرمایا بہترین دعا اللہم انی اسألک الصحہ، اے اللہ میں آپ سے صحت کا سوال کرتا ہوں، والعفت پاک دامنی اس کے بعد، والامانت دینداری تیسرے نمبر پر. تو یہ سیر و تفریح، صحت کا خیال، ورزش کرنا یہ بہت ضروری ہے. اپنی زندگی میں اس کا وقت نکالیں. کاروبار میں لگے ہوئے ہر وقت لگے نہیں، پسندیدہ نہیں، ہر وقت لگے ہوئے پسند، کوئی تھوڑی سی 1-2 انگلیاں توڑوانی پڑیں گی. اللہ اکبر کبیرہ. تو بھائی یہ سمجھیے میری بات. خیر میں بات کرتے کرتے کدھر چلا گیا. تو جیسے جسمانی صحت کے لیے آپ کو زور لگانا پڑتا ہے، ایسے روحانی صحت کے لیے بھی زور لگانا پڑتا ہے. روحانی صحت ایسے حاصل نہیں ہوتی. دیکھو یہ جو ہمارے ہاں تو نہیں آتی ہوتی، آتی ہے ویسے گیس، سوئی گیس آتی ہے نا. الحمدللہ بہت اچھا سسٹم ہو گیا ہے. الحمدللہ ہم لوگ بہت خوش ہیں. ابھی سڑک پہ لکھا ہوتا ہے معذرت ترقیاتی کام ہوگا. میں تو بڑا خوش ہو گئی. شکر ہے کسی نے پاکستان والوں سے بھی معذرت کی. تکلیف کی معذرت ہونے کا طرف بندے کا بچہ بنا ادھر سے جا. ہم تو اس لہجے کے آدھی ہیں، چل چل ادھر سے نکل. بڑا آیا تم تھنو خان ہے، پتہ ہے ہمیں کہاں سے تم نے گاڑی لی ہے، پتہ ہے کہاں سے تیری موٹر سائیکل ہے تو وہ کر رہا ہے. تو ابھی تو شکر ہے تھوڑی سی عزت ہو رہی ہے نا پاکستان والوں، تو ابھی گیس بھی آ رہی ہے. تو وہ پہلے تو بہت زبردست حال تھا نا. ایک بندے نے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ہاں جی کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ میری بیوی کو کرنٹ لگ گیا تھا. شکر ادا کرو. کیوں؟ کہ بجلی آ رہی تمہیں، تو بجلی نہیں آ رہی. شکر ادا کرو بجلی آ رہی. ہماری تو بجلی نہیں آ رہی 3 دن سے. ابھی تو الحمدللہ بجلی بھی ہے، تو ہم لوگ تو بجلی آنے پہ خوش ہو جاتے ہیں. تو کیا ہے کہ جس طرح گیس کے اندر جب یہ نکلتی ہے نا وہاں پر بدبو نہیں ہوتی، اس کے ساتھ کیمیکلی ریئیکشن کروایا جاتا ہے اور اس میں بدبو ڈالی جاتی ہے تاکہ کہیں سے بھی لیک ہو تو پتہ چل جائے کہ گیس لیک ہو رہی ہے. ایسے ہی ہر گناہ میں اللہ نے بدبو ڈالی. ہر گناہ میں تعفن ہے، بدبو ہے. آپ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے والا اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے ابعد الملائکہ میلین او میال، کہ فرشتے
جھوٹ بولنے والے کی منہ کی بدبو سے 1 میل یا 2 میل دور چلے جاتے ہیں، یعنی اس کے منہ سے اتنا تعفن نکلتا ہے جو بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ اعمال میں بدبو ہے۔ جو غیبت کرتا ہے وہ اتنا منحوس ہو جاتا ہے جیسا کہ کوئی مردار کھا رہا ہو، اور مردار بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت، یعنی کسی مردار کا گوشت نہیں بلکہ انسانی گوشت کھانے کا کوئی تصور بھی نہیں کرتا۔ کوئی سخت دل انسان بھی انسانی گوشت کھانے کا تصور نہیں کرتا۔ تو یہ کیسا ہے؟ مسلمان ہے، شریف و نفس ہے، مسجد کا امام صاحب ہے، نیک ترین انسان ہے، محلے والے آتے ہیں اس سے مسئلے پوچھتے ہیں، محلے والے آتے ہیں اپنی بچیوں کے مسائل پوچھتے ہیں، اپنی والدات کے مسائل پوچھتے ہیں، اپنے گھر کی پرائیویٹ باتیں اس سے پوچھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اللہ معاف کرے، کہنا تو نہیں چاہیے مگر یہ جو آدمی ہے نا انتہائی گھٹیا 2 نمبر قسم کا، اس نے مجھ سے پیسے لیے تھے، یہ اب دے دبا دب اس کی برائیاں بیان کر رہا ہے، اس کی برائیاں، اور ایسی کھل کے برائیاں بیان کرتا ہے۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ فلاں خاتون ہے وہ غیبت کرتی ہے، وہ بڑی ہیں، میں منع نہیں کر سکتی، تو اب مجھے بھی وہاں 1.5-2 گھنٹے ہوئے ہم نے فلاں کی برائی کی۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ مجھے اتنا سا بتائیں، تو میں نے کچھ نہیں کیا، بس میں بیٹھی رہی۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر اس مجلس کے اندر آپ کی والدہ کی برائی ہو رہی ہوتی تو آپ برداشت کرتی؟ کہ نہیں؟ اگر اس مجلس کے اندر آپ کے شوہر کے بارے میں برائی بیان کی جاتی تو آپ سے برداشت ہوتا؟ اگرچہ بطور مثال آپ کے شوہر بہت برے انسان ہیں، مگر ساری عورتیں مل کے آپ کے شوہر کی برائی کرتی تو آپ سے برداشت ہوتا؟ کہ نہیں برداشت؟ اس سے بڑھ کر دیکھیں کہ اگر اس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی برائی بیان ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ تھپڑ مار دیتے؟ نہیں، میں نے کہا وہ تو بڑی ہے نا، بڑی استانی ہے، تو نہیں، میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ غیبت آپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ کے دل میں سامنے والے کے لیے نفرت ہے، اور غیبت آپ اس وقت سنتے ہیں جب آپ کے دل میں سامنے والے کے لیے برائی ہے۔ اگر سامنے والے کے لیے آپ کے قلب میں برائی نہیں ہے تو آپ غیبت سن ہی نہیں سکتے، آپ غیبت ہونے دے ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے بعض مقامات پہ کہا المؤمن غر کریم، نبی علیہ السلام نے، مومن سیدھا سادہ سیکھ ہے، بے وقوف بناتے ہیں لوگ اس کو، ہاں بن جائے، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ وہ میں مدرسے سے نکلا تو سنگل سوسائٹی کے گیٹ پہ تھا، تو 2 بچے ساتھ کے اس کے دیوار سے جھانک رہے ہیں، مجھے کہتے ہیں انکل وہ بال رکھی ہے، وہ آپ بال پکڑا دیں۔ میں نے کہا چلو، میں نے دیکھا تو وہاں بال نہیں تھے، کہتا نہیں انکل وہاں نہیں، وہاں پہ آئی ہوگی۔ پھر وہاں پہ گیا، وہاں بھی نہیں تھی۔ پھر ہم نے تیسری جگہ بتائی، وہاں بھی نہیں، وہ گھاس میں دیکھے، وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ دیکھیں وہ چھوٹا سا کھڈا ہے شاید اس میں، تو ایک اور بچہ چڑھا، کہتا انکل یہ آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور آپ بن رہے ہیں۔ وہ دیوار سے میں کہاں سے ان کو پکڑوں؟ تو دکاندار ہے بے وقوف بنا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر ہے وہ بھی بے وقوف بنا رہا ہے۔ مجھے میرے دوست نے کہا بھی آپ جاؤ یار یہ ٹائر لے لو، وہاں سے جا کے لگوا لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہاں پہ گیا، میں لگوایا۔ میں نے کہا جی کتنے پیسے ہوئے؟ تو اس نے کہا جی 750 روپیہ دے دیں، آپ کے لیے رعایت۔ میں نے اس کو پکڑا دیا، پھر اس نے پوچھا، میں نے کہا یہ 750 روپئے اس نے لیے ہیں، آپ دے دیں۔ اس نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ تو فری میں لگاتے ہیں۔ مجھے لے کے گیا اس کے پاس، میں نے کہا بھائی میں نہیں جاتا، آپ جاؤ، آپ کی گاڑی ہے، آپ کی بائک ہے، آپ خود جا کے معاملات کرو۔ تو جو مومن تو بے وقوف بن سکتا ہے، صحیح۔ حضرت عمر کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت فلاں آدمی نے مجھے بے وقوف بنایا۔ حضرت عمر نے کہا جھوٹ بول رہے ہو۔
میں کہ جھوٹ بولوں گا، اس نے مجھے بیوقوف بنایا، چونا لگایا کراچی کی زبان میں. تو نے کہا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے بات ہی نہیں سنی. آپ میری بات تو سنیں. کہا نہیں، سننے کی ضرورت نہیں. کیا کیوں؟ کہا میں نے سنا تھا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو چھوٹے قد کا آدمی ہے اس کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا. تو وہ بھی بیٹھا اور بیٹھ کے ہنسنے لگا. کہا یا عمر، جس نے مجھے بیوقوف بنایا وہ مجھ سے چھوٹے قد کا ہے. اللہ اکبر. یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے، ویسے سمجھانے کے لیے بتایا. تو دیکھو جی، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مومن بدگمان نہیں ہو سکتا. مومن بیوقوف بن سکتا ہے. اور بڑے بڑے شیر لوگ بیٹھے ہیں، بڑے سے بڑوں کو لوگ بیوقوف بنا دیتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. 3 سال کے بعد پتہ چلتا ہے اس نے مجھے بیوقوف بنایا تھا. 4 سال کے بعد بتا اچھا اس بندے نے مجھے، میں تو لوگوں کو بیوقوف بناتا ہوں، اس نے مجھے بیوقوف بنا دیا. ہر بندے کی یہ کہانی. ہر بندہ اپنے حساب سے بہت تیز طرح تھا، لیکن اس کو نہیں پتا کہ اس کو کس نے بیوقوف بنایا. اللہ اکبر کبیرہ. تو مومن سے یہ معاملات تو ہو جاتے ہیں، بدعقلی ہو جاتی ہے، بے وقوفی ہو جاتی ہے، لیکن مومن جان بوجھ کے گناہ کرے یہ نہیں ہوتا. ہاں، نفس کے تقاضوں کی بنیاد پہ ہو جاتا ہے، نفس کے تقاضوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے. تو روح کو گندگی ملتی ہے گناہوں کی وجہ سے. روح میلی ہوتی ہے، روح کمزور ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے. پھر اس میں جذبہ پیدا نہیں ہوتا تہجد میں اٹھنے کا، پھر اس میں جذبہ پیدا نہیں ہوتا ذکر تلاوت کرنے کا، اس میں جذبہ پیدا نہیں ہوتا اللہ کے حضور رونے کا، اس میں جذبہ پیدا، آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، دل میں غمگینی آتی ہی نہیں. اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے وقت بھی وہ بے نیاز ہوتا ہے. اللہ کے سامنے جھولی پھیلاتے وقت بھی اس کے قلب میں احتیاج نہیں ہوتا. اللہ کے سامنے آتا ہے تو اس کو غفلت گھیرے ہوئے ہوتی ہے، غفلت پکڑے ہوئے ہوتی ہے کہ نہ بابا بس ٹھیک ہے، ایسے ہی اپنی زندگی ایسے گزار رہا ہوتا ہے کہ گناہ اس کو اللہ سے اتنا دور کر دیتے ہیں تو اس کے مزاج میں ایسی شدید غفلت آ جاتی ہے کہ وہ کرنا بھی چاہے تو نیکی نہیں کر سکتا. آج رمضان کا 8واں روزہ ہے اور ہمیں اپنی اوقات سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ ہمارا مزاج کیسا ہے. اگر اپنے مزاج کے اوپر کوشش نہیں کریں گے، اپنے مزاج پہ محنت نہیں کریں گے تو مزید کمی کی طرف آئیں گے. رمضان کا جوش ہوتا ہے 3 سے 4 دن کا. وہ 3 سے 4 دن کا جوش ہونے کے بعد انسان ضرور اپنے نیچرل پوائنٹ پہ آتا ہے. وہ نیچرل پوائنٹ پہ آنے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے میری اصلی اوقات کیا ہے. پہلے پڑھ رہا تھا 1 سپارہ، رمضان آتے ہی 3 سپارے شروع ہو گئے اور جناب 4-5 دن گزرے، پھر سمجھ میں آیا کہ آپ کی تلاوت کی اوقات کیا ہے. اور سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ بھئی میرے مزاج میں استقامت نہیں ہے، میرے مزاج میں یہ کمی ہے. تو رمضان کی روحانیت پہلے نمبر پر مجھے آپ کو یہ بتاتی ہے تیرے اندر کیا کیا کمی ہے. اب منشا فلیؤمن و منشا فلیکفر، جس کا جی چاہے یہ راستہ اختیار کرے. وہدیناہ النجدین، ہم نے تم کو 2 راستے دکھا دیے. فالہمہا فجورہا وتقواہا، ہم نے تم کو یہ راستہ دکھایا. لہذا رمضان کی روحانیت ہمیں دکھا دیتی ہے کہ میرے اندر کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے. اب وہ کمی دیکھنے کے بعد بھی انسان اس کمی کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے، یہ غفلت ہے. کلا بل ران علی قلوبہم، نہ اللہ کے سامنے رونا آتا ہے، نہ اللہ کے سامنے گڑگڑانا آتا ہے، نہ تہجد کے سجدے اور اندر سے دل کو تڑپاتے ہیں. تہجد بھی نیند کی نظر ہو جاتی ہے، تہجد بھی سحری کی نظر ہو جاتی ہے. کچھ اللہ کے حضور رونا ہو، کچھ اللہ کے حضور گڑگڑانا ہو، کچھ طویل رکوع و قیام ہو. کسی نے مجھ سے کہا کہ بھئی میں تہجد میں تھکا ہوا ہوتا ہوں تو بیٹھ کے پڑھ لیا کرو. میں نے کہا لیٹ کے پڑھ لیا کرو، لیٹ کے پڑھ لیا کرو. بیٹھ کے پڑھنے کی کیا ضرورت، بستر پہ لیٹے پڑھ لیا. ہمارے استاد جی مولانا تحسین محمود صاحب، ان کا مؤذن صاحب، سردی کا موسم ہوا تو ان کے پاس ایک آدمی ہے، مولوی صاحب ایک بات کر تنہائی میں کروں گا. کیا آج تک آپ نے بات نہیں کی؟ کہ آپ کی مسجد میں فجر کی اذان جنات دیتے ہیں. جنات پھر آپ کو کیسے بتاؤں؟ مجھے پتہ ہے، میں نے دیکھا ہے آپ کی مسجد میں فجر کی اذان جنات دیتے ہیں.
بڑے حیران ہوئے. اگلے دن آیا آج بھی جن نے اذان دی. تو میں نے خود سنی مؤذن صاحب کو، وہ مؤذن صاحب جن کی آواز میں اذان دے. بڑے پریشان. اگلے دن میں جلدی پہنچا، میں نے تہجد مسجد میں پڑھی تو دیکھا واقعی نہ کمرہ کھلا نہ لائٹ کھلی، آسان ہو رہی. تو بڑا حیران ہو. آواز بھی مؤذن صاحب کی، دیکھا مؤذن صاحب کو دیکھو تو مؤذن صاحب کا کمرہ کھولا تو دیکھا مؤذن صاحب نے ایک کالر مائک میں جو اس زمانے میں تار والا مائک ہوتا وہ لگایا ہوا تھا اور بٹن لگایا ہوا تھا، وہیں سے لیٹے لیٹے فجر کی آسان دے رہے. حیران یا اللہ یہ کیا. سردی بہت زیادہ ہوتا ہے، بنگالی میں سردی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا آپ سے پرسوں مسئلہ پوچھا تھا کہ اذان جو ہے بغیر وضو کے ہو جاتی ہے، تو میں نے بتایا ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا چلو استعمال کرو. تو اب جناب لیٹ کے نماز ہو جاتی ہے، چلو اس کو استعمال کرو. ارے اللہ کے بندے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں سوج جاتی تھی، لیکن آپ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. تم کو موقع مل رہا ہے اللہ کے نبی کی نقل کرنے کا، تم یہاں گنجائشیں دیکھ رہے ہو. بڑے آدمی ہو تو چلو ٹھیک ہے، ہڈیوں میں طاقت نہیں ہے تو چلو ٹھیک ہے. ابھی پوچھو دوسری شادی کرنی ہے، سب سے اونچا آپ کا ہاتھ ہوگا، اور آپ کے جناب یہاں گھٹنوں میں درد ہو، ادھر درد اور ادھر درد. جتنے بہانے بناؤ گے بناتے جاؤ گے، کیا ضرورت ہے وہ لیٹ کے پڑھ لو. دیکھو جی، ہر چیز جو ہے نا کچھ نہ کچھ پیدا کرتی ہے. پنکھا ہوا پیدا کرنا نا، ہمارے نانا ابو تھے، ان کے زمانے میں پنکھا پہلی مرتبہ آیا تو بہت پریشان. مجھے واقعہ سنایا تھا جب نیا نیا پنکھا آیا تو میں نے ملک ریاض، ان کے گاؤں، ہمارے گاؤں کے تھے ملک، یہ والا ملک ریاض نہیں تھے. تو ملک ریاض کے پاس میں گیا، میں یہ پنکھے میں پھونک آتی کہاں سے اتنی زیادہ؟ کیا میں اس کو ہر طرف سے دیکھ رہا ہوں کہ اس میں پھونک آتی کہاں سے، سمجھ نہیں آتے پھونک کہاں سے آ گئی. تو ایسے ہی ہمارا معاملہ ہے کہ ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے کہیں سے کوئی گنجائش مل جائے. اللہ کے بندو، پنکھا چلتا ہے تو ہوا پیدا کرتا ہے، ایسے ہی ہے. پنکھا چلتا ہے ہوا، لائٹ جلتی ہے تو روشنی آتی ہے. ایسے ہی ہر عمل دوسرے عمل کو کھینچتا ہے. آپ کاروبار کرو گے تو کاروبار دوسرے کاروبار کو کھینچے گا. اب اسٹڈیز کرو گے تو ایک کتاب دوسری کتاب کو کھینچے گی. ضرورت تھی اتنی کتابوں کی، وہ بڑھتی چلی گئی. پڑھو گے تو پڑھائی آپ کو کھینچتی چلی جائے گی، کھیلو گے تو گیم آپ کو کھینچتی چلی جائے گی. اعمال کریں گے تو اعمال آپ کو کھینچتے چلے جائیں گے. لیکن اعمال سے پیچھے ہٹیں گے، نہ بھائی ہم تو بس ایسے ہی ٹھیک ہے، چلنے تو یار. ایک ہی نفل میں تہجد کی نیت بھی کرو، اشراق کی بھی، چائس کی بھی، اوابین کی بھی، سب اکٹھے کر کے چلو. دے مار ساڑھے دو نفل کے بند چارٹ میں لکھنا تہجد کی کتنی بڑی، اشراق کی، سب کے پٹی کو مار دیں گے. تہجد میں نیت کر لی. تو جتنی سستی دکھائیں گے اتنا ہی ایسا معاملہ ہوگا. ایک صاحب نے مجھے بھیجا کہ میں تیرا قرآن کی تلاوت نہیں کرتا. میں نے کہا کیوں؟ کہ الحمدللہ روزانہ کے کئی قرآن مجید ختم کرتا ہوں بغیر تلاوت کی. وہ آپ نے گروپ میں بھیجا تھا کہ 15 منٹ میں 10 قرآن، تو میں وہ والا کرتا ہوں. سبحان اللہ. میرے بس میسج رکھا ہوں. میں نے کہا بھی ایسا کیا کرو، آپ کھجور کی تصویر کو چاٹ لیا کرو، اسی سے روزہ افطار بجے. وہ ایک کنجوس مکھی چوس، آپ پتہ نہیں کیوں لطیفے آ رہے ہیں. ایک کنجوس مکھی چوس آدمی وہ سفر پہ گیا تو اپنے بچوں سے کہا کہ بیٹا یہ گھی کا جو ڈبہ ہے نا اس کو کھولنا نہیں، اور جب میں واپس آؤں گا پھر میں کھولوں گا. چلو تو گھی کا ڈبہ الماری کے اندر رکھ کے الماری کو تالا لگا کے چابی لگا کے چلا گیا. ایک ہفتے کے بعد آیا. ہاں بھائی روٹی کیسے کھاتے تھے؟ یہ مفتی عبدالروف سکھروی صاحب نے سنایا. روٹی کیسے کھاتے تھے؟ تو کہنے لگے ابو ہم الماری کے پاس آتے تو روٹی الماری سے لگا کے کھاتے تھے. سر پکڑ گئے. کتنے بےحودہ لوگ، کبھی بغیر گھی کی روٹی کھا لیا تھا. تو ان کو بھی میں نے یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ وہ فضیلت ہے اور یہ اصل ہے. ٹھیک ہے، یہ تصویر ہے وہ اصل ہے. اب تصویر پہ جا رہے ہو ٹھیک ہے، وہ اعمال کا ثواب ہے، لیکن قرآن نہیں ہے. وہ
وہ صرف قرآن کا ایک ثواب ہے، وہ صرف ریپر ہے، اصل ٹافی تو قرآن ہے۔ یہ صرف برگر کی ریپنگ ہے، ٹھیک ہے، برگر اندر اور ہے، وہ آپ کھائیں گے، اس کو آپ ایک طرف کر کے ریپنگ کھا رہے ہو، یہ تو کوئی بات ہی نہیں۔ تو اعمال کو کھینچتے ہیں، آپ عمل کرو گے تو عمل آپ کو کھینچے گا۔ میں نے گروپ میں بھی چیٹ بھیجے ہیں، میں ان اعمال کو دیکھ کے میں ہل گیا، ماشاءاللہ ایسے عمل۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہدیے کے طور پر مجھے کوئی اور عمل بھی بتائے۔ انہوں نے کہا یہ عمل کیسے؟ یہ عمل تو ہو ہی جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ کیوں؟ اعمال کو کھینچتے ہیں۔ آپ جب رمضان کی تیاری کر رہے ہیں اور اعمال کے اندر مگن ہیں تو اعمال دیگر اعمال کو کھینچیں گے، پھر وہ دیگر اعمال کو کھینچیں گے، اور پھر آپ کہیں گے کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ سارے کام بھی ہو رہے ہیں اور اعمال بھی ہو رہے ہیں۔ ابھی ہماری کمپلیننگ ہوتی ہے کہ ہمارے کام ہی پورے نہیں ہوتے، اعمال میں سارا وقت لگ جاتا ہے، یا کام اتنے زیادہ ہیں کہ اعمال کا وقت نہیں ملتا۔ نہیں، یہ تو نفس ہے انسان کا، وہ دنیاوی گورکھ دندوں میں لگا ہوا ہے، تو وہ اسی میں مبتلا رہے گا، اس لیے کہ اس کو وہ کھینچ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا جیفت وطالبها کلاب، دنیا تو جیفا ہے، یعنی جب جانور مر جاتا ہے تو اس کی کھال گل سڑ جاتی ہے، تو اس کے اندر جو گلا ہوا کیڑے لگا ہوا گوشت نکلتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں جیفا۔ الدنیا جیفت وطالبها کلاب، جب جانور مرتا ہے تو اس کے اوپر مکھی بیٹھتی ہے، مگر اس مکھی کے سکن ختم ہونے کے بعد اس کے گوشت میں کیڑے پڑتے ہیں، اس کیڑے والے گوشت کو جیفا کہتے ہیں۔ تو دنیا کے کام اپنے اندر کھینچتے ہیں اور دین کا کام اپنے اندر کھینچتا ہے۔ دنیا کا کام ابتدا میں آپ کو دھکا دیتا ہے، ایسی دین کی محنت بھی آپ کو ابتدا میں دھکا دیتی ہے، آپ بور ہوتے ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں، کیا ہے ہر وقت لگے رہو، یہ کیا؟ پھر اللہ اس میں وہ لذت عطا فرماتے ہیں جو کسی اور چیز میں نہیں ہوتی۔ بچے ہیں نا، بچے کرکٹ کھیلتے ہیں تو کرکٹ کھیلتے ہیں 1 گھنٹہ، باقی پورا دن وہ کبھی ہوا میں بولنگ کرا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہوا میں چھکے مار رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہی معاملہ ہے کہ جب آپ اعمال کرتے ہیں تو اعمال کچھ دیر کرتے ہیں، پھر وہ اعمال آپ کو پیش کرنے لگتے ہیں، اپنے اندر مضبوط کرنے لگتے ہیں۔ تو اگر رمضان بھی ہمیں اعمال کے لیے قائل نہ کر سکا تو پھر اور کیا ہوگا؟ البتہ چند دن گزرنے کے بعد آپ کو کوئی گھول کے پلا دے کہ یہ اعمال کرنے ہیں، مجھے کوئی گھول کے پلا دے یہ اعمال کرنے ہیں، اس سے بندہ تیار نہیں ہوتا۔ آپ یہاں سے اٹھیں گے بھول بھی جائیں گے کیا بات ہے، میں بھی بھول جاؤں گا میں نے کیا بات ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم کام کریں گے تو کام اپنا اثر دکھائے گا۔ اپنے حساب سے کچھ ایسی منصوبہ بندی کیجیے کہ آپ کے گھر کا مقابلہ ہو، آپ کے گھر میں مقابلہ ہو۔ میرے بچے وہ اللہ کے لیے تہجد تھوڑی پڑھتے ہیں، مقابلے کے لیے پڑھتے ہیں۔ میرے چارٹ کے اندر آنا چاہیے میں نے تہجد پڑھی ہے، میرے چارٹ میں آنا چاہیے تہجد پڑھی ہے، ٹھیک۔ پھر ایک کھانے کا اضافہ کرنا پڑا وضو کے ساتھ پڑھنے کا، کہ وضو کے ساتھ پڑھی ہے، پھر آنکھوں میں پانی لگا کے پڑھ لی۔ تو ایسا ہے کہ جب تنافس ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، اس سے اعمال میں جان پڑتی ہے۔ جب انسان پابندی کرتا ہے اس سے اعمال میں جان پڑتی ہے۔ جب انسان تعلیم کرتا ہے اس سے اعمال میں جان پڑتی ہے۔ جب انسان مطالعہ کرتا ہے اس سے اعمال میں جان پڑتی ہے، اعمال میں روح آتی ہے۔ ورنہ پھس ہوا ٹائر ہے، اس میں اس کا وہ جائے کتنا ہی بڑا مہنگا ٹائر کیوں نہ ہو، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اس ٹائر کا، وہ آپ کو سفر پہ نہیں لے کے جائے گا، اس میں ہوا بھرے گی تبھی کام کرے گا۔ ایسے ہی رمضان آگے اور ہم پھس ٹائر بنے ہوئے ہیں تو یقین کرے آگے نہیں چل سکیں گے جب تک اعمال کا زور نہیں ہوگا، جب تک اعمال کی طاقت نہیں ہوگی تو اعمال رمضان کی روحانیت حاصل نہیں ہوگی۔ رمضان تو اللہ سے ملاقاتوں کا مہینہ، رمضان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتوں کا مہینہ، رمضان تو مسجد سے بند جانے کا مہینہ، رمضان تو اللہ سے راز و نیاز کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للصائم لدعوۃ، روزے دار کے لیے کوئی ایسی دعا ہوتی ہے کہ لا يرد، وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کو محبوب رکھتے ہیں، اس کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے وہ اللہ کو پسند ہوتی ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں اس کے لیے دعا کرو۔
یعنی آپ کے لیے، میرے لیے اللہ نے 1,00,000 1 کروڑ 10 کروڑ 10 خرب اتنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ حسن کا نام لو دعا کرو، رضوان کا نام لو دعا کرو، اس کا نام لو اور دعا کرو کہ اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو، جب تک روزے سے ہے، جب تک افطار کی کھجور منہ میں رکھے گا، پانی منہ میں رکھے گا، اس وقت تک فرشتہ دعا کرتا رہے گا۔ یعنی کسی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کے لیے 9-10 گھنٹے دعا کرے، آپ کی ماں بھی نہیں کر سکتی، میری آپ کی والدہ بھی نہیں کر سکتی، انسانی فطرت ہی نہیں ہے، وہ اتنی لمبی دعا نہیں کر سکتا۔ وہ کرے گا 2 منٹ کرے گا، 10 منٹ کرے گا، آج عمرے پہ 2 گھنٹے کر لے گا، 3 گھنٹے کر لے گا جی۔ تو انسان کا تو یہ معاملہ ہے، انسان کی تو یہ چیز ہے، لیکن اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، سمندر کی مچھلیوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ ہاں بھائی اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کی بخشش کر دے۔ یعنی اللہ خود کہہ رہے ہیں، مطلب اللہ کو قبول کرنی ہے۔ تو اتنی رحمتیں اللہ نے دی ہیں، اتنی بخششیں اللہ نے دی، اور بندہ خود ہی غافل ہو کے بیٹھ جائے۔ پھر آپ نے فرمایا جو ایسا غافل ہے، وہ اتنے روزے دار ہیں، ان کو سوا بھوکا رہنے پہ کچھ حاصل نہیں، سوا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں، جو رمضان کا نور حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو جی ہم نے یہ کوشش کرنی ہے، اسی کے لیے ترغیبیں نشست رکھی جاتی ہے، وقت رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے والا بنائے۔ یہ اوقات بڑی قیمتی ہیں، بہت قیمتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ضائع ہونے سے بچائے۔ میں وقت سے پہلے ختم کروں اس لیے کہ ہمارے گھر میں تھوڑی بیماری ہے، تو آپ حضرات بھی دعا کیجیے، رمضان کی قدر کیجیے۔ صحت کے ساتھ اللہ نے رمضان دیے ہے۔ ہماری مسجد کے نمازی ہیں کئی ایسے، اس نے مجھے بلایا تلاوت کرو، کیا 5 منٹ میری بات سن، اتنا روئے اتنا روئے، کیا ہوا؟ تو میری شقاوت ہے، روزہ نہیں رکھ پا رہا، اور پھر رونا شروع کر دیا۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے روزہ رکھنے کی توفیق دی، لیکن اس کے ساتھ ان کو یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا درس تھا، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع صاحب بھی تشریف فرما تھے۔ فرمایا کہ دیکھو آج کی مجلس بڑی مبارک ہے، کیا کہ اللہ کے دونوں حکم اس میں پورے ہو رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض ہے لہٰذا تم سب روزے دار ہو۔ اور پھر فرمایا کہ میں ہے اللہ نے کہ جو شخص کنتم علی سفر فعدۃ من ایام اخر وان کنتم مریضا او علی سفر، اگر تم میں کوئی مریض ہے یا سفر پہ اس کو رخصت ہے، لہٰذا میں رخصت پہ عمل کر رہا ہوں، آپ اصل پہ عمل کر رہے ہیں۔ ہماری مجلس میں دونوں باتوں پہ عمل ہو رہا ہے، تو میں نے کہا الحمدللہ ہماری مسجد میں بھی دونوں باتوں پہ عمل ہو رہا ہے۔ بعض روزہ رکھتے ہیں اصل پہ عمل کرتے ہیں، بعض رخصت پہ ہیں وہ رخصت پہ عمل کرتے ہیں، مگر آگے کا درجہ روزے دار تھی، آگے کا درجہ تو روزے دار کا یہ کہ وَإِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ وَإِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، 2 خوشیاں ہیں۔ فرحت عند الافطار، افطار کے وقت اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ کہتے دے دیا دے دیا دے دیا دے دیا، جو مانگتا ہے اللہ دیتے چلے جاتے ہیں۔ ہاں جی بلینک چیک لکھ دیا اللہ نے، کر دو سائن، جتنے کر دو عدد ڈال دو، جو چاہیے اس کے اوپر ڈال دو، سب کچھ مل جائے گا۔ دنیا کے چیک سے تو صرف پیسے ملتے ہیں، اس چیک سے تو سب کچھ ملے گا، لیکن روزے دار یقین سے ذرا مانگے، اپنے پروردگار پہ یقین کرے، ایسا نہ چیک پھاڑ کے پھینک دے ایسے ہی بیکار چیک ہے، تو ظاہر بات ہے اس کا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یاد آ گئی ہے، سنا کے ختم کرتا ہوں۔ سعدی شیرازی نے واقعہ لکھا، ایک آدمی ہل چلا رہا تھا تو اس کی زمین میں ہل پھنس گیا، اس نے زمین کھودی تو دیکھا کہ ایک بہت بڑی دیگ ہے، اور اس دیگ اور سفید رنگ کی دیگ ہے، اس کو نکالا تو دیکھا ایک نیچے اور دیگ ہے وہ کالے رنگ کی، جب ان کو کھول کے دیکھا تو اندر سرخ رنگ کا پتھر بھرا ہوا تھا۔ اس نے کہا ایک پتھر میں نے کیا کرنا، لیکن وہ شوقین تھا گولین چلانے کا، تو اس نے کہا ہاں یہ کنچے کی طرح کا سرخ رنگ کا پتھر بڑا مزے ہے، اس کو کنچے کے لیے استعمال کر رہا، جانور مارنے کے لیے استعمال کرتا رہا 1 2 سال گزر گیا، ہے بڑا اچھا، میں پتھر تلاش کرتا ہوں، چلو یہ مل گیا۔ تو ایک دن وہ جا رہا تھا، ہاتھ میں دیکھا
2 پتھر تھے اس کے پاس، لے کے جا رہا تھا، اور جو ہے تو ایک آدمی نے دیکھا، یہ پتھر بیچتے ہو؟ ہم بیچتے ہیں، تو مجھے دیا، اس کو ساتھ لے کے چلا اور اپنی دکان کے اندر سے جو سونا تھا وہ بھرا اور 20 بورے سونا بنا، 20 بورے سونا بنا، کہا کہ یہ ایک آج لے جو 20 بورے سونا کل لے جانا، یہ ایک پتھر کی قیمت ہے، دوسرا پتھر تو میں خرید ہی نہیں سکتا۔ کہنے لگے تو 2 پتھر ہیں، میں تو 2 دیگیں ضائع کر چکا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ دیگیں سستی ہیں، لیکن جو ہماری زندگی کی 2 دیگیں ہیں، دن اور رات، دن اور رات، یہ دونوں دیگیں بہت مہنگی ہیں، اور ہم ہر دن کو ایسے ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ بعض لوگوں کی نظر میں اس کی ویلیو 2 سونے کی دکانیں بھی نہیں، سونے کے 40 بورے بھی ایک پتھر کی قیمت، ایک دن اور ایک رات کی قیمت نہیں جو اللہ نے ہم سب کو دی ہے۔ اپنی زندگی کی قدر کریں، اپنے اوقات کی قدر کریں، ان کو فضول چیزوں میں ضائع نہ کریں۔ انٹرٹینمنٹ کا منع نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، یاد رکھیں، انٹرٹینمنٹ کا منع نہیں، ہنسنے بولنے کا کوئی منع نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو بلا وجہ کے اوقات میں یوٹیوب کے اوپر ادھر ادھر کی فضولیات کے اوپر ضائع کر رہے ہیں، اس چیز سے بچیں۔ اب یقین کریں ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں صرف 2 سے 4 گھنٹے ایسے ہوتے ہیں جس میں نافرمانی کا صدور ہوتا ہے۔ ایک عام انسان کی بات کرو، 2 سے 4 گھنٹے ایسے، بقیہ سب میں کوئی نافرمانی نہیں ہوتی۔ آپ ذرا غور کریں تو 2 سے 4 گھنٹے ایسے ہوتے ہیں جن کے دوران کسی موقع پر نافرمانی کا صدور ہوتا ہے، ورنہ 24 گھنٹے زندگی تقویٰ سے گزر رہی ہوتی ہے۔ یہ 2 سے 4 گھنٹوں کے اندر کبھی بدنظری کر لی، کبھی جھوٹ بول دیا، کبھی ایسا ویسا معاملہ ہو گیا، تو وہ جو ہے آپ کی پوری زندگی کو متاثر کرتا ہے، آپ ڈیموٹیویٹ ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ، حالانکہ ہم 6 گھنٹے 7 گھنٹے سوتے ہیں، سونے میں کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ گناہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہم نوکری پہ ہوتے ہیں، نوکری میں کیا گناہ ہوگا؟ عام طور پہ نہیں ہو پاتا، لیکن بقیہ جو اوقات ہوتے ہیں، جو ہمارے فارغ اوقات ہوتے ہیں، اس میں انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے، جو انسان کی روحانیت کو کھا جاتا ہے۔ اب وہ روحانیت روزے کے ذریعے سے آئی ہو اس کو تباہ کرتا ہے، نماز کے ذریعے آئی ہو اس کو تباہ کرتا ہے، ذکر کے ذریعے آئی ہو اس کو تباہ کرتا ہے۔ اللہ سمجھ